الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، یہ سورہ اعراف کے اندر 9ویں پارے میں سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 132۔ اس سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون، قبطی، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بہت زیادہ بیان کیا کہ اس بنی اسرائیل کے واقعات ہماری اس قوم سے، ہماری یعنی ہم جو اس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم سے ان کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ ہم سے حالات کیسے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 باتیں ہم اچھی طریقے سے سمجھیں، خود بھی سمجھیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ باتیں سمجھانی ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں بلائیں ختم ہو جائیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں، چاہے آندھی طوفان کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی وائرس ہے، کبھی بارش ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی رزق کی تنگی ہے، جتنے بھی حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ نمبر 2، یہ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اپنی مرضی سے تو بارش نہیں ہو جاتی، اپنی مرضی سے طوفان تو نہیں آ جاتا، اپنی مرضی سے تو وائرس پیدا نہیں ہو جاتا، یہ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اور نمبر 3، ان کا علاج کیا ہے، ان کا حل کیا ہے؟ یہ 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل بھی آئے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم کو جو بھی پریشانی آتی ہے، تم کو جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مسئلہ آتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانے حکمران کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں۔ ہم پر فرداً میں بتا رہا ہوں جو ایک آدمی کے اوپر جو حالات ہیں وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی کے اندر، تری کے اندر، یعنی زمین کے اندر، سمندروں کے اندر، پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو بھی حالات آتے ہیں، وہ حالات بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دیکھو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جو استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عام کی ہوتی ہیں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہوا کتنی ضروری ہے، اگر ہوا نہ ہو انسان مر جائے، جاندار مر جائیں، ہوا کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل بند کر دے، آکسیجن ختم ہو جائے تو سارے لوگ مر جائیں گے دم گھٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی ضرورت ہے ہمیں ہوا کی، ہم تھوڑی دیر 1 منٹ اپنا سانس نہیں روک سکتے، 2 منٹ 3 منٹ سانس نہیں روک سکتے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے۔ پھر اسی ہوا میں جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اسی ہوا میں وائرس پیدا کر دیا، یہی وائرس ہوا سے جا کر سب کو لگ رہا ہے۔ یہی پانی ہے جو انسان کی ضرورت ہے،
پانی نہیں پیے گا انسان بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، بیمار نہیں ہو جائے گا، مر جائے گا انسان پانی نہیں پیے گا تو اس پانی کے اندر وائرس آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حالات کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالات انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، برے حالات۔ نمبر 2، کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ فلاں ملک نے یہ حالات بنا دیے، فلاں وزیر اعظم نے بنا دیے، فلاں صدر نے بنا دیے۔ یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ زمین میں زلزلہ آتا ہے، ہمارے زلزلہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر رگیں ہیں، رگیں جیسے انسان کے جسم کے اندر رگیں ہوتی ہیں، اطناب، خون کی رگیں بنی ہوئی ہیں۔ تو جس جگہ پر بے حیائی زیادہ ہونے لگتی ہے، زنا، بے حیائی، فحاشی ہونے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کے فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس جگہ کی رگوں کو تھوڑا سا ہلاؤ۔ جب وہ اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے ہماری نگاہ اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ زلزلہ اللہ کے حکم سے آیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے آیا۔ ہمیں یہ ظاہراً، یہ دنیا پرست لوگ اور یہ مادہ پرست لوگ ہمیں ظاہراً غافل کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں بھائی فلانا ریئیکٹر تھا تو یہ اس کا پوائنٹ تھا، فلانی جگہ سے اٹھا تھا، فلانی جگہ یہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چیزیں دنیا نہیں ہلا سکتی، کچھ اتنا بڑی زمین کو کون ہلا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بارش آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، طوفان آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا۔ اگر اپنی مرضی سے آ رہا ہوتا تو جن کی طاقت ہوتی وہ اچھے ہوتے، جن کی طاقت نہیں ہوتی وہ مر جاتے، ختم ہو جاتے دنیا سے۔ اور تیسری چیز، ان حالات کا علاج کیا ہے؟ ان حالات کا علاج، ان حالات کو درست کرنے کا علاج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کا ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے طوفان کیسے آ جائے گا، اپنی مرضی سے زلزلہ کیسے آ جائے گا، اپنی مرضی سے بیماریاں کیسے آ جائیں گی؟ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، 3 باتیں جو میں نے بتائی کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور نمبر 3، ان حالات کا علاج کیا ہے؟ ان حالات کا علاج ان کو درست کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ورنہ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم مزید پریشان ہوتے چلے جائیں گے، ایک کے بعد ایک بیماری، ایک کے بعد ایک مسئلہ، دوسرے مسائل، دوسری پریشانیاں کھڑی ہوتی چلے جائیں گی، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔